باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فہم اور تدبر سے پڑھنے کی اہمیت۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ الف لام را یہ کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی تاکہ تم لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال دیکھنا ہو تو سورۃ والضحیٰ پڑھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال دیکھنا ہو تو سورۃ علم نشرح لک پڑھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انفرادی اور قومی پروگرام کے لیے سورۃ المزمل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بین الاقوامی اور انجام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام کے لیے سورۃ المدثر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جہادی پروگرام کے لیے سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا سورۃ قتال سن 2 ہجری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جہادی پروگرام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دجالی فتنہ سے آگاہی کے لیے سورۃ کاف کا مطالعہ کیجیے۔ اللہ اکبر۔ خالی لستل دی قرآن گورے کمال نہ دے، سوچ لیدلے دے بدی قرآن کے ذل جلال نہ دے۔ قرآن پاک سرچشمہ ہدایت ہے اور بارگاہ عزی تک پہنچنے کا وسیلہ بھی، لیکن اس کا فیض چونکہ ہم تک صرف اس صورت میں پہنچے گا اگر ہم اس میں تدبر و تفکر کریں اور اس کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو ڈالنے کی کوشش کریں۔ ہم پر قرآن کے چند حقوق ہیں۔ سب سے پہلے اس پر مضبوط ایمان لانا کہ یہ اللہ جل شانہ کا کلام ہے۔ اس کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، البتہ اس کی ترجمانی کی جاتی ہے۔ ان میں سے دوسرا حق اس کی تلاوت کا ہے۔ یا تلاوت سے مراد صرف پڑھ لینا ہی نہیں بلکہ اس پہ غور و فکر کرنا اور پھر اس کی پیروی کرنا مقصود ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، سورۃ محمد 24۔ قرآن میں یہ لوگ کیوں تدبر نہیں کرتے؟ کیا ان لوگوں کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ قرآن پاک وہ کتاب ہے جو تمام آسمانی صحائف اور کتابوں کا نچوڑ ہے۔ 104 کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی رسول
اور پیغمبر علیہ السلام آئے، ان پر اللہ تعالیٰ نے صحائف اور کتابیں نازل کی جو مختلف علاقوں میں آباد مختلف قوموں پر اتاری گئی۔ قرآن حکیم ان سب کتابوں اور صحائف کا لب لباب ہے اور نچوڑ ہے۔ یہ قرآن اقوام عالم کے لیے اللہ جل شانہ کا آخری پیغام، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے آخری نبی ہے۔ ہدایت، طلب ہدایت کے بارے میں تیری قرآنی دعا اہدنا الصراط المستقیم، باری تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ انسان کی پہلی ضرورت اور طلب منزل کو جان دینا اور اپنے مقصود سے آگاہی حاصل کر لینا ہے۔ اس کی دوسری ضرورت راستے کو جاننا اور حق تعالیٰ سے اس بات کی توفیق مانگنا ہے کہ اسے صحیح راستے پر چلا دیا جائے اور سیدھا منزل کی طرف جاتا ہو، کیونکہ انسان کے دو دشمن ڈاکو ریزن نفس و شیطان ہے جو راستے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ، چاندہ نہیں ہوں ابھی رہبر کو میں۔ ایمان مجھے روکے ہے تو کیسے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کنیسہ میرے آگے۔ اللہ ہو قرآن حکیم کا نزلی راستہ صراط مستقیم دے دیا اور یہ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اس کا ایک سرا اللہ کے پاس ہے اور دوسرا خود پکڑ لو۔ یہ رسی ٹوٹ تو سکتی ہے، ٹوٹ نہیں سکتی، یہ ٹوٹ گئی تو پھر جہنم میں گرنا لازم ہے۔ اللہم راستے کی پہچان صراط میں 3 الفاظ پر مشتمل ہے۔ پہلا ہدایت، دوسرا راستے کی پہچان اور سیدھا راستے پر ریزل ڈاکوں سے حفاظت۔ کہ منزل کا راستہ کون سا ہے، مثلا کہ ایک آدمی پوچھتا ہے وہ بتاتا ہے اور پھر دوسرا اس کا ہاتھ پکڑ کر بحفاظت منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تیرے ان بندوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، انعام یافتہ، پرائز ونر، ایسے یہ انعام یافتہ لوگ جنہوں نے عملی طور پر عمل کر کے دکھایا، انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور صلحاء ہے۔ اس نے پہلا گروہ انبیاء کا ہے اور باقی 3 طبقے اولیاء کے ہیں۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں سلسلہ در سلسلہ انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے گئے تاکہ ان کی تعلیمات پر عمل کر کے وہ دنیا و آخرت میں فوز و فلاح کی منزل سے ہمکنار ہو سکے۔ اللہ اکبر۔ ان انبیاء کی پیروی کرنے والوں میں صدیقین، شہداء،
اور صلحاء کو بنی انسان کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجا گیا. پھر فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا جو کہ تیرے غضب اور بےکارے نے آ کر گمراہ ہوئی. تیرے سوال کا موضوع فقط علم یعنی معلومات کی حد تک ہے، جبکہ دوسرے سوال کا موضوع عمل سے تعلق رکھتا ہے. یعنی اسلام فقط علم کا نام نہیں بلکہ ساتھ عمل کا نام ہے، اور عمل بھی عمل صالح. اسلام فقط ذکر و فکر اور وعظ و تبلیغ سے ہی عبارت نہیں بلکہ عزم، ارادہ، ایک مقاصد کی تکمیل، تعمیل اور عملاً کر کے دکھانا اور مقصود حیات کو پا لینا ہی حقیقت میں اسلام ہے. حضرت مولانا لاہوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے سادہ معنی اللہ جل شانہ کو بعبادت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بطاعت اور مخلوق کو بخدمت راضی رکھو. اگر بات جان دینے تک محدود رہا معاملہ تو یہ فلسفہ بن گیا. حقیقت کیا ہے؟ فلسفے کا مرکزی نقطہ بات یہ ہے کہ قرآن اس سوال سے بات کرتا کہ حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے، یعنی حقیقت اعلیٰ اللہ جل شانہ تک پہنچنے کا راستہ یہ ہے. فلسفے کا موضوع علم ہے، جبکہ قرآن کے پیش نظر عمل موضوع بات ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہمارے دل کا سارا زور عمل پر نہیں بلکہ جیسے کہ ہمیں بار بار جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. اصحاب 37 تم وہ بہت بات کیوں کرتے ہو جو خود نہیں کرتے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے 2 قوتیں دی ہیں، قوت علمیہ، فکریہ، نظریہ. دماغ کا کام ہے جس کا تعلق نفس سے ہے. نفس کی اصلاح و تزکیہ. قوت علمیہ، فکریہ و نظریہ صحیح مقام پر آ جانا ہے. اسی طرح تزکیہ دل سے قوت عملیہ صحیح جگہ پر آ جاتا ہے جو دل کا کام ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسلام کی اشاعت میں گفتار نہیں کردار کی طاقت کام کرتی ہے. لہذا ارشاد ہے یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین. البقرہ. اور وہ بہت سو کو اس قرآن سے گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور اس سے بہت سو کو ہدایت سے ہمکنار کر دیتا ہے. اور اس سے گمراہی وہی ہوتے ہیں اور اس سے گمراہ وہی ہوتے ہیں جو نافرمان ہیں. یہ قرآن یہاں لوگوں کے لیے ہدایت اور موعظت کا سرچشمہ ہے، وہاں بعضوں کے لیے یہ ضلالت و گمراہی کا موجب بھی بنتا ہے. وما یضل به الا الفاسقین، یعنی قرآن سے ہدایت کے بندے گمراہی خریدنے والے وہ لوگ ہیں جن کے اندر فسق ہے. معاذ اللہ، قرآن کسی کو گمراہ نہیں کرتا. قرآن تو سراسر ہدایت ہے. گمراہی کی طرف تو وہی لوگ جاتے ہیں جو فاسق ہیں، ان کے اندر فسق و فجور کی غلاظت بری ہوئی ہے. اللہ اکبر. اللہ کے وہ بندے جن پر انعام کیا گیا انہیں 4 قسم کی ہدایت سے نوازا جاتا ہے. نمبر 1 ہدایت فطری. یہ پہلی قسم کی ہدایت ہے
جو اللہ کے عنایت یافتہ بندوں کو عطا کی جاتی ہے، اس ہدایت کی وجدانی بھی کہتے ہیں، اسے ہدایت وجدانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہدایت جی روح کو ودیت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک چڑیا کے بچے کو پیدا ہونے کے بعد اس کی ماں چونگا دیتی ہے اور وہ اپنی چونگ کھول کر اس کی طرف لگتے گا۔ یہ ایک ایسی ہدایت ہے جو بلا اختیار ہر ذی حیات کو فطرتاً مل جاتی ہے۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، سورۃ طٰہٰ 20۔ ہمارا رب جل جلالہ تو وہ ہے جس نے ہر خلق کی ہوئی چیز کو اس کی شکل صورت عطا کی، پہلے سے ہدایت سے بہرور کیا۔ دوسرا، ہدایت اسی یہ وہ ہدایت جو انسان اور حیوان کو بطریق کی فطرت جبلی اور ذاتی طور پر عطا کی جاتی ہے، اس قابل نہیں ہوتی کہ اس سے سارے مقاصد پورے ہو سکتے ہوں، لہذا اللہ کی طرف سے اسے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، ناک اور دوسرے اعضاء عطا کر دیے جاتے ہیں جن سے ہدایت حسی کا آغاز ہو جاتا ہے، یعنی حواس خمس۔ ہدایت کی تیسری قسم ہدایت عقلی، تیسرے درجے پر حیوان اور انسان کی ضروریات اتنی بڑھ جاتی ہے جو اس کی ہدایت حسی سے پوری نہیں ہوتی، پھر اللہ تعالیٰ اسے عقل فہم عطا کر دیتے ہیں۔ اس طرح اس پر ہدایت عقلی کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ اس ہدایت عقلی کے ذریعے اس میں شعور پیدا ہو جاتا ہے جس سے وہ مختلف چیزوں کے بارے میں سوچتا، سمجھتا اور فکر اور استدلال کرتا ہے۔ پھر اسے جس طرح ظاہری ہوا سے خمسہ عطا کیے، باطنی ہوا سے خمسہ دی اس کو ارزانی کر دیے جاتے ہیں، جن میں اسے مشترک، اسے متوہمہ، اسے متخیلہ، اسے حافظہ اور اسے متصرفہ وغیرہ۔ پھر چوتھی ہدایت ہدایت قدری ہے۔ وہ مقام جہاں یہ تینوں حصے ہدایت فطری، ہدایت حسی اور ہدایت عقلی جواب دیے جائیں، اور فطر و جبلت، حواس اور عقل یہ تینوں فیکلٹیز کام نہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کو ایک چھوٹا ذریعہ عطا کر دیتا ہے جو ذوق اور قلب سے پھولتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر اقبال فرماتا ہے، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولین ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین متقضی تصورات، مٹا کے ہستی اپنی راز کرتا ہے، سبق ہے کتنا بڑا لا الہ الا اللہ۔ جس طرح پانچ باطنی حواس خمسہ اسے مشترک سے کامن سینس متوہمہ، متخیلہ، حافظہ، متصرفہ، قدرت عقل سے متعلق ہے، اسی طرح اور پانچ ذرائع ہیں جنہیں نتائج خمسہ کا نام دیا گیا۔ انسان وہ معلومات جو حواس خمسہ سے حاصل کرتا ہے انہیں محسوسات کی شکل میں عقل کو منتقل کر دیتا ہے اور انہیں مربوط اور منظم کرتی ہے۔ جب یہ پرسپشن منظم صورت اختیار کرتی ہے تو علم جنم دیتا ہے، علم ادراک۔ ادراک احسان اور احساس کو کہتے ہیں، یعنی ادراک برابر ہے احساس رسنے میں۔ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتا کاغذ کے پھولوں سے۔ اب یہ علم وہ علم ہوتا ہے جو خلاؤں کو تفسیر کر سکتا ہے اور پرواز کر کے چاند پر بھی پہنچ جاتا ہے اور مریخ پر بھی کمندیں ڈال لیتا ہے۔ علم نازاں کہ ذرے نے صحرا دیکھا، ذرہ شاکی کے میرا ایک ہی گوشہ دیکھا۔ مگر ایک مقام پر آ کر علم کی پرواز
ختم ہو جاتی ہے اور عقل اس حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی. اس سے آگے کا حال جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ایک تیسرا عقل سے ماورا ذریعہ عطا کر دیتے ہیں جس کا ترجمہ قلب ہے. عقل کا دروازہ تو ہر انسان کے لیے کھلا ہے. جن میں کافر مومن سب ایک سطح پر برابری کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن دل کا دروازہ صرف ان کے لیے کھولا جاتا ہے جنہیں ایمان اور ایقان کی دولت نصیب ہوتی ہے. یہ وہ مومن اور صاحب کمال لوگ ہیں جن پر انعام عیدی ہوتا ہے، ان پر ذات خمسہ سے نوازا جاتا ہے اور ان کی دل کی آنکھ کھل جاتی ہے. دل فقط ایک گوشت کا ٹکڑا نہیں جو جسم کو خون مہیا کرنے کے لیے پمپ کا کام کرتا ہے. دل کے اندر بھی ایک دل ہوتا ہے جو ظاہری آنکھوں کو نظر نہیں آتا. اس کا وجود نص حدیث سے ثابت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تنامانی عینی ولا ینام قلبی، بخاری مسلم. میری آنکھیں سوتی ہیں مگر دل نہیں. پر دل کا سو جانا، بس کسی کا دل سو جاتا ہے اور کسی کا نہیں بلکہ بیدار رہتا ہے. ایک ہے بصارت اور ایک ہے بصیرت. بصارت آنکھ کا دیکھنا ہے اور بصیرت دل کی آنکھ ہے. جیسے کہ حدیث مبارک میں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ جل شانہ کی عطا کردہ دل سے دیکھتا ہے. اس کی شرح میں حضرت روز ڈیکان بکری رحمت نے اپنی تفسیر آرائش بیان میں لکھتے ہیں، مومن باری تعالیٰ کے عطا کردہ نور کے ذریعے سے حق تعالیٰ کا صفاتی مشاہدہ کرتا ہے اور عرش سے لے کر تحت سرات تک تمام اشیاء کا مشاہدہ بھی اس کی نور سے کرتا ہے. حقیقت دنیا ڈاکٹر فقیر سید رسول. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.